السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے انگوٹھی اور کس طریقے سے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ پہلے انہیں چیزوں کے نام سکھانے ہیں، پھر انہیں حرف کی جو ہے وہ جو بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آج دوسرے پارٹ ہم لے کر آئے ہیں اور کچھ مشورہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مشورہ یہ ہے کہ مدرسین دو باتوں کا سخت خیال رکھیں۔ اول یہ کہ حروف تہجی ہی بچوں کی تعلیم کی پہلی منزل ہے۔ اگر حروف کے تلفظ یہاں درست نہ کرا دیے گئے تو بچے درجہ پنجم تک پہنچ کر بھی نماز، خیال، غور کو نماز کہیں گے، خیال کہیں گے، غور ہی زبان سے ادا کریں گے۔ اس لیے اساتذہ خ، ظ، شین، غین، قاف وغیرہ حروف کو ٹھیک ادا کرائیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ دیر لگے لیکن آئندہ کے لیے آسانی ہوگی۔ دوم یہ کہ بچے جب حروف تہجی الف سے یا تک خوب رٹ لیں تو مدرس ان کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک پڑھنے کی مشق کرائے۔ پھر ان سے کبھی مطابق ترتیب الف سے چ تک، پھر خلاف ترتیب چ سے الف تک پڑھوائے، یوں ہی کبھی یا سے الف تک اور کبھی درمیان سے اخیر تک پڑھوا کر سنیں۔ یہ ہر مدرسین کے لیے ایک مشورہ تھا، اس پہ ضرور عمل کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حروف تہجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، جیم، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، ر، ر، ز، سین، شین، صاد، ضاد، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یہ حروف تہجی یعنی اردو کے اندر اور عربی کے اندر پڑھنے کا فرق ہے۔ عربی کے اندر ہم پڑھتے ہیں الف، با، تا، سا، لیکن اردو میں پڑھنے کا جو طریقہ وہ یہ ہے الف، ب، پ، ت۔ لیکن بہت سارے لوگ اردو کے اندر بھی عربی کی طرح پڑھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر پڑھے بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔